درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ. صلوات. قابل قدر حضرت علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، شعراء کرام، منقبت خان حضرات، قصیدہ خان اور سادات عظام و مؤمنین و مؤمنات، آج 4 شعبان المعظم ہے اور آج کا جشن شہنشاہ وفا سقاء عطاشا کربلا اشبہ حیدر کرار حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے یوم ولادت کا ہے. اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے طفیل میں محبان علمدار حسینی جو بانیان جشن ہیں، انہیں پڑھنے سننے والوں کو، بانیان حسینیہ کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. ثانیاً دعا کرتا ہوں اللہ کریم حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرہ کے قرضوں کو ادا فرمائے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ثالثاً دعا کرتا ہوں سرکار غازی کی طرح ہمیں اللہ توفیق دے ہم امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں. رابعاً دعا کرتا ہوں اللہ کریم انحائے عالم میں جہاں جہاں شیعان علی محبان اہل بیت علیہم السلام یہ دن منا رہے ہیں، اللہ ان سب کو اجر و جزا دے. خامساً دعا کرتا ہوں اللہ تکفیریوں کو، ناصبیوں کو، ملاعین کو نیست و نابود فرمائے. سادساً دعا کرتا ہوں جہاں جہاں انحائے عالم میں مظالم ہو رہے ہیں، غزہ، یمن، شام وغیرہ سمیت، پاکستان، افغانستان سمیت، ان ظالموں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے اور مظلوموں کی داد رسی فرمائے. سابعاً دعا کرتا ہوں باب الحوائج مستجاب الدعوات ہستی ہیں، آج کے جشن سے آنے والا کوئی بھی مومن مومنہ اس جشن سے خالی نہ پلٹے. ثامناً دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، بانیان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بانیان حسینیہ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، پڑھنے سننے والوں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. تاسعاً دعا کرتا ہوں سرکار غازی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ آپ سب کے، ہم سب کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. عاشراً دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں
शुमार फरमाए। जो मरीज हैं बाबुल हवाइज के सदके में और शब तवल्लुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदके में अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। इन ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं जश्न शुरू कर रहा हूं। बहुत तवील ज़हमत नहीं दूंगा, अलबत्ता आज मैंने वादा किया था अल खसाइसुल अब्बासिया पर गुफ्तगू होगी। अब देखते हैं जितने खसाइस आएंगे इंशाल्लाह बयान करेंगे। अल खासतुल ऊला, पहला खासा जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है, अलम इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, नबी तक आया, अली अलैहिस्सलाम से महदी तक चल रहा है। सारे अंबिया ने अलम उठाया, सारे इमामों ने अलम उठाया। कोई नबी अलमदार न कहलाया, कोई इमाम अलमदार न कहलाया, बल्कि यूं कहूं जिस हस्ती को 40वीं शब में खैबर में अलम मिला था वो भी अलमदार न कहलाया। कायनात में अलमदार है तो सिर्फ अब्बास। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सलामत। ये पहला खासा। आज ये भी सुन लीजिए, अलम के लिए 6 लफ्जें हैं, 6। आज 3 सुन लीजिए। एक लफ्ज है अलम, अलम ऐन लाम मीम। यही अलम हमारे मुखालिफों के लिए अलिफ वाला अलम बनता है। अलम का माना होता है अलम ऐन लाम मीम। अलम की जमा है आलाम, शोहरत याफ्ता, उसे कहते हैं अलम। अलम कहते हैं वो नाउन जो फेमस हो, उसे कहते हैं अलम। अलम माइलस्टोन को भी कहते हैं। आजकल मैं कहूंगा अलम यानी जीपीएस। अलम करबला का जीपीएस है, बताता है कि करबला से कितना फासला रह गया है। ये माइलस्टोन है करबला। ये पहला लफ्ज है अलम। दूसरा लफ्ज है राइया। लओतियन्न राइयता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु ला यरजिउ हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदैहि। वो जो कहा था ना कल मैं अलम उसे दूंगा, उसमें क्या कहा? राया कहा। राया अलम मोस्ट नोन फेमस या माइलस्टोन या जीपीएस या रहनुमा या निशान या निशानी। देखिए दूर जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह आप सबको हज पे ले जाए। हज पे आप देखते हैं ना मुनकिरों के हाथों में भी परचम होते हैं। जो अब्बास के अलम के मुनकिर हैं वो भी झंडे उठाए हुए हैं। मैंने मुफ्ती आजम साहब से पूछा आप आज झंडा क्यों उठाए हुए हैं? कहा गुमशुदा को पता चले कि उसका रहबर यहां है। मैंने कहा अब्बास का अलम भी यही बताता है, गुमशुदा को पता चले करबला वाले यहां है। राया को राया क्यों कहते हैं? रा हमजा या हा, राया। राय जो होती है ना, राय, ये जो आप कहते हैं ना फलां साहब की राय, ये राय यानी ओपिनियन। अच्छा, रा या रा हमजा के साथ जब हो तो देखने के माने में भी आता है, देखना। राया इसलिए कहा गया उस दिन वाले अलम को, परचम को राया इसलिए कहा गया कि जो भी उठाए मर्जी से उठाए, राय से उठाए, जबरदस्ती ना उठाए कि रास्ते में फेंक के ना आए। राया इसलिए कहा गया। और इसलिए भी राया कहा गया कि राया उसे कहते हैं जो नजर आता रहे, जो गिरे नहीं
وہ رائیا ہے. 39 علمداروں کے لیے نہیں کہا کہ رائیا دے رہا ہوں, 40ویں کے لیے کہا, اس لیے کہ اللہ جانتا تھا, نبی جانتے تھے, یہ یا اس کا بیٹا دنیا سے چلے کیوں نہ جائے, علم لہراتا رہے گا, علم کبھی نہیں گرے گا. یہ رائیا. تیسری لفظ ہے, یہ ہمارے اردو والے کہتے ہیں تیسری, ہم جو پنجابی ہیں کہتے ہیں تیسرا, ان کے ہاں لفظ مؤنث ہے, اس لیے میں تیسری بھی کہہ رہا ہوں, تیسرا بھی کہہ رہا ہوں. جی ہاں, تیسری لفظ یہ ہے جو قیامت کے دن لواء, ایک لفظ ہے لام واو الف حمزہ, لام کے نیچے زیر ہے, لواء سنا ہے نا, لواء الحمد, لواء الحسین بھی ٹھیک ہے, لواء الحمد. یہ 3 لفظیں آج سمجھ لیں, علم, رائیا, لواء. لواء کا جا کے اوریجن دیکھیں, آج بے شک اس میں لواء ٹائپ کریں اور کہہ کے اوریجن کیا ہے پتہ چلے گا. لواء اسے کہتے ہیں جو لپیٹ لے, جس کا دائرہ بہت وسیع ہو, جو لپیٹ لے اسے کہتے ہیں لواء. حمد کو جو لپیٹ لے, جس کرے حمد رب العالمین کے لیے ہے, لواء بھی عالمین کے لیے ہے. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی جائے, وہاں تک علی کا پرچم جائے. لواء. حضور سے پوچھا صحابہ کرام نے, سرکار یہ لواء الحمد جو آپ کے بھائی کا ہے قیامت کے دن, یہ کتنا ہوگا اس کا پھریرا؟ آپ نے کہا جہاں جہاں تک مخلوق ہوگی وہاں تک میرے بھائی کا علم اس کو لپیٹ لے گا, اسی لیے اس کو کہتے ہیں لواء. اب ایک شے ہوتی ہے جو طول میں بڑھتی ہے, ایک شے ہوتی ہے جو عرض میں بڑھتی ہے. طول میں بڑھنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ قیامت والا پرچم جو علی کے ہاتھ میں ہوگا ہر مخلوق پر اپنا سایہ کرے گا. اور عرض میں یہ ہے کہ جس نے عباس کے پرچم کے نیچے لبیک یا حسین کہا ہوگا, حسین کے بابا کا پرچم اسے لپیٹ لے گا. یہ پہلا خاصہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا. دوسرا خاصہ آدم سے لے کے خاتم تک, علی سے لے کے مہدی تک, مریم سے لے کر بطول عذرا تک, جبریل سے لے کے فطرس تک, ہر معصوم کا نعرہ رہا وفا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِهِ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. فوز عظیم کے لیے ضروری ہے وفا. ہر نبی وفادار, ہر امام وفادار, ہر وصی وفادار, ہر فرشتہ وفادار, ہر مومن وفادار, ہر متقی وفادار, ہر متحجد وفادار, ہر نمازی وفادار, ہر روزہ دار وفادار, ہر امت کا صالح وفادار, ہر معصوم وفادار. ایک جملہ سنیے, سارے نیک وفادار ہیں مگر کائنات میں ملکہ وفا ہے تو عباس کی ماں ہے, شہنشاہ وفا ہے, ابو الفضل العباس ہے. بسم اللہ. الخاصۃ الثالثہ, تیسرا خاصہ. ذرا غور کیجئے, کسی خاندان میں کچھ لوگ خوبصورت ہوں اور کچھ بدصورت ہوں تو آدمی کہتا ہے اس خاندان کے یہ صاحب جو ہیں یہ خوبصورت ترین ہیں یا خوبصورت تر ہیں, یہ زیادہ اچھے ہیں. اور جس خاندان میں سارے ہی شمس و قمر ہوں, یا علی, جس خاندان میں سارے ہی خوبصورت ہوں, ان میں قمر بنی ہاشم کہلوایا ہے, ام البنین کے لال.
الخاصۃ الرابعہ، چوتھا خاصہ، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے القاب طاہرہ میں ایک لقب ہے ملجأ الانبیاء، ملجا مأوى ملجأ الانبیاء، ایک ہے ملجأ الائمہ، ایک ہے ملجأ المعصومین۔ میں عرض کر رہا ہوں ملجأ الکون والمکان، ساری کائنات کا ملجا ہے حسین ابن علی۔ کیسے؟ ان کے نانا کا دین نہ بچتا اگر کربلا نہ ہوتی، ان کے بابا کی ولایت نہ بچتی اگر کربلا نہ ہوتی، ان کی ماں کا حق ہمیشہ غصب رہتا اگر کربلا نہ ہوتی، انبیاء کی محنت ہدر ہو جاتی اگر کربلا نہ ہوتی۔ اب جملہ سنیں، ساری کائنات کی پناہ گاہ حسین ہے۔ ایک شاعر ہے عرب کا، مشہور شاعر ہے عربی کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک روز سوچا کہ میں ابو الفضل کے بارے میں ایک شعر کہوں۔ میں نے ایک مصرع کہا عاشورہ یوم استجار بہ الہدی، عاشور ایسا دن تھا جس دن حسین ابن علی نے پناہ مانگی حضرت عباس سے، یہ کہہ کر مجھے حیا آ گئی کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ وہ معصوم امام ہے۔ ابھی جناب زہری صاحب نے بہت اچھا فرمایا امام کا جو فرما رہے تھے۔ البتہ یہ آج سن لیجئے، کچھ ذوات مقدسہ وہ ہیں جو معصوم نہیں مگر تالی تلول معصوم ہے، یعنی قائم مقام معصوم ہے۔ ان 14 میں شامل نہیں مگر حرکات و سکنات میں انہی 14 کے برابر ہیں، ان میں ایک عباس ہے۔ تو حضرت ابو الفضل کے بارے میں یہ شعر کہہ کے، مصرع کہہ کے، آپ جانتے ہیں شعراء کرام، ہمارے زہری صاحب میرے پاس مہمان بھی رہے ہیں، میں ان کا میزبان رہا ہوں، یہ چائے پینے جاتے تھے تو ایک مصرع یاد آ جاتا تھا، پلٹ آتے تھے، مصرع لکھا پھر چائے پی، پھر گھونٹ بھرا پھر مصرع۔ تو ان صاحب کو مصرع انہوں نے لکھا، اور مصرع لکھنے کے بعد حیا آ گئی کہ یہ تو گستاخی ہو گئی شان امام حسین میں۔ امام حسین سے پناہ مانگیں گے سارے نبی، ان کی پناہ میں آئیں گے، تو یہ امام حسین ابو الفضل سے پناہ تو نہیں مانگیں گے، ابو الفضل کو بھی امام حسین سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ روتے روتے بیچارے سو گئے، عالم رویا میں حسین ابن علی کو دیکھا، کہا لماذا ما انشدت مصرعتک الثانیہ، تو نے دوسرا مصرع کیوں نہیں انشاد کیا، کیوں نہیں لکھا؟ اسے کہا سرکار استحی منک، مجھے آپ سے حیا آ گئی کہ آپ کے حق میں گستاخی ہو گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء فرماتے ہیں تمہاری ساری شاعری میں سے مصرع تو ہمیں یہی پسند آیا۔ سمجھنا ذرا غازی کے مریدوں، آج سمجھنا ابو الفضل کا کیا مقام ہے۔ یہ چوتھا خاصہ میں عرض کر رہا ہوں، مصرع تو ہمیں یہی پسند آیا۔ وہ اور زار و قطار رونے لگے، انہوں نے کہا سرکار میری ہمت نہیں کہ میں اگلا مصرع کہوں، میں اسی پر شرمندہ ہوں، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ امام فرماتے ہیں پھر میں دوسرا مصرع کہوں، یاد کر لو، وَالشَّمْسُ بِقَدْرِ الْعُجَاجِ لِسَامُهَا، دوسرا مصرع یہ ہے تمہارے شعر کا، کیونکہ عاشور کے دن میں گرد اتنی تھی کہ وہ دن رات بن گیا تھا، رات میں سورج نہیں چمکتا، چاند ہی تو دمکتا ہے۔ میں نے بھی پناہ لی ہے تو عباس سے لی ہے، کائنات کی پناہ گاہ حسین ابن علی، حسین کی پناہ گاہ عباس ابن علی، یا علی یا علی۔ الخاصۃ الخامسۃ، پانچواں خاصہ۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں، کل بھی تقریر میں کیا تھا، آج میسیج تو آج کل کم دیکھ رہا ہوں، فون تو بالکل نہیں کر رہا ہوں، تو آج میسیجز آئے ہیں کہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، آئندہ ہم ویک ڈے میں جشن کریں گے، آئندہ سال ویک ڈے میں کریں گے۔ کل میں نے تھوڑی سی کلاس لی تھی نا، تو انہوں نے یہ کہا ہے الحمدللہ کلاس لینی بھی بہت ضروری ہے،
تھوڑی بہت کلاس لینی چاہیے تاکہ سارا مذہب ویکنڈ پہ نہ آ جائے. مجھ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویکنڈ پہ جمعہ پڑھائیں. اب ظاہر سی بات ہے کچھ تو کہنا پڑے گا نا بھائی، ایسے نہ کریں. خدا را وہ جو بدھ کو جمعہ پڑھاتے تھے ہم ان کے راستوں والے نہیں ہیں، نہ سیٹرڈے کے راستوں والے ہم ہیں، ہم مولا علی کے راستے والے ہیں. خیر، تو بہرحال آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آج دیکھیں یہ ویڈنسڈے کا دن ہے اور دیکھیے حال ماشاءاللہ فل ہے. کل بھی اسی طرح تھا، انشاءاللہ آئندہ کل بھی ایسے ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، جزا دے، خالی ہاتھ نہ پلٹائے. سرکار غازی کے صدقے میں انشاءاللہ آپ یہاں سے جائیں تو مرادیں لے کر جائیں. پانچواں خاص سال، خاصۃ الخامسہ. دیکھیے جنگ میں اگر اسلام کی جنگ ہو کفر سے، اگر معصوم کے حکم سے جنگ ہو یا دفاعی جنگ ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے، اسٹیٹس یہ ہے کہ من استشہد فہو شہید. جو شہید ہو جائے یعنی من مات فی المیدان، جو میدان میں مر گیا وہ شہید. ومن بقا، اور جو بچ گیا فہو غازی، وہ غازی ہوتا ہے. شہید، توجہ رہے، آدم کی تاریخ سے عالم تک، قیامت تک دنیا کا کوئی شہید دکھائے جو سائملٹینیسلی شہید بھی ہو غازی بھی ہو، سوائے ابو الفضل عباس کے. کوئی ایک دکھائے، یا شہید ہے یا غازی ہے. یہ دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یا شہید ہوگا یا غازی ہوگا. یہ شہید بھی ہے غازی بھی ہے. یہ جو ابھی آغا صاحب نے بھی نیاز دلوائی، میں نے بھی نیاز دلوائی، 3-4 دفعہ نیاز ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ جو آپ نیاز لا رہے ہیں یا نظر لا رہے ہیں یا حاضری لا رہے ہیں، آپ یاد رکھنا نیاز ہے معصومین کی، سب کی نیاز ہے. جس معصوم کی دے نیاز ہے. سرکار غازی کی ہے حاضری. سمجھ رہے کیوں؟ حاضری ہے حاضر سے، حاضر سے. تو دو جملے سن لیجئے کہ سرکار غازی غازی کیوں ہے؟ یہ شہید بھی ہے غازی بھی ہے. جسے موت بھی نہ مار سکی اسے عباس کہتے ہیں. یہ ہے عباس. اور یہ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں اتنے حاضر تھے، ہر وقت حاضر تھے، ہر وقت اپنے آقا کی خدمت میں حاضر تھے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حسین ابن علی نے کہا تم نے ہماری حاضری اتنی دی ہے نا، ہم حاضری تمہارے ساتھ ہی منسوب کر دیتے. اب حاضری تمہاری ہو گئی. ہمارے بزرگ کہتے تھے یہ اس لیے حاضری ہے کہ جو حاضری دیتا ہے عباس خود حاضر ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے. آپ خوش قسمت ہیں کہ سرکار غازی آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آ رہے. یہ الخاصۃ الخامسہ ہو گیا. الخاصۃ السادسہ، یہ بھی اپنے اذہان میں محفوظ فرما لیں کہ انڈیویجولی پرسنالٹی وائز سیدۃ النساء العالمین نے اللہ سے کسی کو نہیں مانگا. کوئی روایت بتائیں کہ حسن کو مانگا ہو، حسین کو مانگا ہو، زینب کو، ام کلثوم کو علیہم السلام. کسی کو نہیں مانگا. قوم مانگی ہے، قوم الگ ہے، قوم ضرور مانگی ہے. انڈیویجولی پرسنالٹی وائز اگر کسی شخصیت کو اللہ سے مانگا ہے فاطمہ نے تو وہ عباس ہے. یعنی عباس رحم فاطمہ سے نہیں، شکم فاطمہ سے نہیں، مگر وہ فاطمہ حسنین کو اپنے بیٹے نہیں کہتی، فرماتی ہے یہ رسول کے بیٹے ہیں، عباس کو اپنا بیٹا کہتی ہے. یا میں جملہ پلٹ دوں، جب قیامت میں رشتے ختم ہو جائیں گے وہاں بھی اگر بی بی فاطمہ بلائے گی تو عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے بلائے گی. شفاعت کا سامان میرے بیٹے کے دو
دو بازو ہے. یا علی یا علی. الخاصۃ. اور کتنے ہو گئے؟ 5 6 ہو گئے. یہی آپ ہر سال بھولتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. چھٹا ہے نا. الخاصۃ السادسۃ. چھٹا خاصہ میں آپ کی خدمات عالیہ میں چھٹا ہے 7 ہے. دیکھیے نا آپ نے بلا دیا. 7واں. شاباش. نہیں مجھے پتا تھا. ظاہر ہے میں روزے سے بھی ہوتا ہوں نا, اور آج کل سیلف سپورٹ سے روزہ افطار کرتا ہوں. الخاصۃ السابعۃ. 7واں خاصہ جو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے سخاوت, جنراسٹی. دنیا میں بڑی مثالیں ہیں. حاتم طائی کی بڑی مثال ہے کہ بہت سخی تھے. سخاوت دیکھیے, مولا علی علیہ السلام بھی بڑے عظیم سخی تھے, بہت عظیم. ان کے سامنے حاتم کی کسی نے تعریف کی تو مولا نے پوچھا کہ حاتم کی سخاوت کی کوئی وجہ بیان کرو. کہا کہ اس نے اپنے محل کے 10 دروازے, 40 بھی لکھا ہے, میں نے 10 پڑھے, 10 دروازے بنائے ہوئے تھے کہ ایک فقیر کم از کم 10 جگہ سے بھیک مانگ سکے, اسے بار بار ایک دروازے سے شرم نہ آئے. آپ نے فرمایا حاتم سخی ضرور تھا, سلیقہ سخاوت سے آشنا نہ تھا. ہم آل محمد ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر زندگی بھر سائل کسی دروازے پہ جاتا ہی نہیں. یا علی. یہ ہے حضرت علی. اب حضرت علی کی تو یہ سخاوت ہے, جود و سخا کا مظہر ہے, اور بلکہ ہیں بھی ید اللہ. ہاتھ سے دیتے ہیں نا آپ. اب کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دیں, دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, ٹھیک ہے نا. قاعدۃ الید بھی یہی ہے, ہاتھ سے دیتے ہیں. اللہ کا ہاتھ بن کے دینا سخاوت علی ہے. دونوں ہاتھ دے کے قیامت تک دینا سخاوت ابی الفضل عباس ہے. وہ آج بھی دے رہے ہیں, بغیر ہاتھوں کے دے رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں, ان سے سریع الاستجابت ہے حضرت عباس علیہ السلام. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یہ خاصہ ہے. الخاصۃ الثامنہ, توجہ کر لیں, یہ 10واں خاصہ ہے. 8واں خاصہ ہے, 10 کل پڑھوں گا. 8واں خاصہ یہ ہے کہ حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ جو ساری کائنات کے چہرے سے جو مرجھاہٹ ہے, مایوسی ہے, پریشانی ہے, تکلیف ہے, تکلیف ہٹانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. اپنا ہو یا پرایا ہو. ابھی آپ نے دیکھا نہیں تھا, یہاں سردار بھی آئے ہوئے تھے, کیونکہ حسین ابن علی کا خانہ نیاز ایسا ہے کہ صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے. جس طرح اللہ کا رزق ہر ایک کے لیے ہے, حسین کی سفارش ہر ایک کے لیے. حسین ابن علی تو ہر ایک کی پریشانی دور کرتے ہیں. جس کے چہرے پہ پریشانی ہو, حسین کا نام لیں, وہ دور ہو جاتی ہے. ابو الفضل اسے کہتے ہیں جو کائنات کی پریشانیوں کو دور کرنے والا حسین ہے, اس کے چہرے کی پریشانی عباس دور کرتے ہیں. یا علی. یہ ہے عباس. بسم اللہ. شاباش. الخاصۃ التاسعہ. ماشاءاللہ پڑھنے والوں نے اتنا خوبصورت پڑھا ہے. ذوالفقار والوں نے بھی, خیبر والوں نے بھی, صفین والوں نے بھی ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح رونق حسینیہ کی بہار رہے انشاءاللہ.
دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حسینیہ کے قرضوں کو بھی حضرت ابو الفضل العباس کے وسیلے سے ختم فرمائے انشاءاللہ۔ 2 رہ گئے اور ٹوٹل، بس منزل قریب ہو رہی ہے۔ 9واں خاصہ ابو الفضل کا شجاعت ہے۔ یہ شجاعت اور شجاعت دونوں جائز ہے۔ زیادہ تر شجاعت ہے عربی میں، شرافت کے وزن پہ، سخاوت کے وزن پہ شجاعت ہے۔ شجاع اور شجاع بھی دونوں ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ شجاعت امیر المومنین تو آپ جانتے ہیں، شجاعت ابو الفضل کیا ہے؟ دیکھیے، شجاعت امیر المومنین یہ ہے کہ کسی جنگ میں علی بھوکے نہیں لڑے، سمجھ رہے، پیاسے نہیں لڑے، بغیر ویپن کے نہیں لڑے، سرکمسٹانسز کے ساتھ لڑے ہیں۔ ایک جملہ سن لیں، مورخ نے لکھا کہ صفین میں جب پتا چلا کہ 20,000 کا لشکر، 20,000 پلس کا لشکر ملعون کی طرف سے آ گیا ہے، جسے گھیر لیا ہے، سرکار نے اپنا 12,000 کا لشکر ہیومن چین بنا کے کھڑا کیا تاکہ 20,000 پلس کے لشکر کو روکا جا سکے۔ وہ رک گیا، وہ ڈر گئے۔ تو شجاعت حیدری یہ ہے، توجہ رہے، کہ 20,000 پلس کے لشکر کو 12,000 شمشیر بکف اپنی آرمی سے روکنا شجاعت حیدر ہے۔ اور کربلا میں ابو الفضل نے ایک خط کھینچا اور شمر سے کہا 30,000 کی فوج کو کہے جرأت کرے 30,000 کی فوج کو ایک خط سے روکنا، یہ شجاعت ابو الفضل ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، ویپن سے جنگ جیتنا شجاعت حیدر ہے، ارادوں سے جنگ جیتنا شجاعت ابن حیدر ہے۔ یہ خاصہ ہو گیا 9۔ 10واں خاصہ، 10واں خاصہ التماس دعا۔ ابو الفضل اشبہ حیدر، یہ عجیب لقب ہے سرکار ابو الفضل کا۔ مولا علی کے 18 بیٹے تھے، 17 میں یہ صفت نہ تھی جو ابو الفضل میں تھی۔ حسن ابن علی، حسین ابن علی دونوں مل کے شبیہ رسول تھے۔ کبھی آپ نے کہا شبیہ علی، محمد حنفیہ کو کبھی کہا ہے علی کی شبیہ، اطرف کو، عثمان کو، عبداللہ کو، کسی بیٹے کو، اون کو، کسی کو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ علی کی شبیہ تھے۔ ابو الفضل شبیہ نہیں ہے، جملہ سمجھنا، شبیہ جو مشابہ ہو، اشباہ جس جیسا کوئی مشابہ نہ ہو۔ ذرا سمجھے، ذرا آپ خاصا سمجھے ذرا۔ ابو الفضل اشبہ حیدر، ابو الفضل شبیہ حیدر نہیں ہے، اشبہ حیدر ہے۔ شبیہ حیدر کا مطلب ہے سر سے پاؤں تک علی جیسا، اشبہ حیدر کا مطلب ہے دنیا اور آخرت میں عباس جیسا کوئی نہیں جو شبیہ حیدر بن سکے۔ یہی وجہ ہے، بس ختم ہو گئی تقریر، یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کچھ لفظیں ہیں، میں نے 1200 القاب سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے
ایک سال میں یہاں موجود تھا رمضان، میں نے رمضان میں 1200 القاب مولا علی علیہ السلام کے حسینیہ میں بیٹھ کے لکھے تھے، 1200۔ تو یہ تو کم تھے، ہیں تو زیادہ، سینکڑوں ہزاروں لقب ہیں مولا علی کے، ان میں سے ایک ہے اسد اللہ، اللہ کے شیر۔ اچھا، زرغام، لیس، قسورہ، یہ زرغام، لیس، قسورہ یہ حالتیں ہیں شیر کی، شیر کی حالتیں۔ شیر جب کس حالت میں ہو، کس حالت میں ہو، وہ اس کی صفتیں بیان کی ہیں اہل لغت نے۔ مگر یہ جملہ آج سن لیجئے، بس یہ ظاہر ہے اشبہ و حیدر کے آگے آج تقریر نہیں جائے گی، ورنہ میں نے تو آج سوچا تھا کہ پورا خطبہ سناؤں گا، پورا یاد کرتا رہا ہوں خطبہ پورا عباس کا، انشاءاللہ وہ بعد میں کبھی، پھر آج بس یہیں پہ بحث روک رہے ہیں۔ عباس کا میں نے اوریجن دیکھا، اشبہ و حیدر ذہن میں ہے نا، وہ بھی شیر ہیں، وہ اللہ کے شیر ہیں، اور یہ بھی شیر ہیں، اور زرغام، لیس، قسورہ، حیدر، چیرنے پھاڑنے والا، اسد، یہ سارے جو القاب ہیں مولا علی کے، یہ ہیں اشبہ و حیدر، ان کا نام ہے عباس۔ دیکھیں، میں جب عباس کا نام دیکھنے گیا لغت میں، تو مجھے جو جملہ ملا عجیب ہے، اسے ذرا غور سے سن لیں۔ آج کے بعد انشاءاللہ یہ تاریخ بن جائے گی، یہ جشن جو محبان علمدار حسینی منا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہسٹری بن جائے گی کہ کسی خادم عباس نے جشن پڑھا تھا حسینیہ کے اندر، اور غلامان عباس نے سنا تھا ماشاءاللہ۔ بس یہ آخری جملہ ہے، اس کے آگے آج میں نہیں جاؤں گا۔ عباس کا جو میں نے جا کے دیکھا کہ میننگ کیا ہے، عباس کا معنی کیا ہے، تو مجھے وہاں یہ معانی میں سے ایک معنی یہ ملا کہ عباس وہ شیر جو ہمیشہ بفرا رہے، یعنی سوتے میں بھی جاگتے میں بھی۔ وہ جو میں نے حالتیں بیان کی ہیں نا شیر کی، سوتے میں حالت اور ہوتی ہے، جاگنے میں حالت اور ہوتی ہے۔ عباس اس ہستی کا نام ہے جو سوتے جاگتے بفرا ہوا شیر، یہ ہمیشہ کے لیے بفرا ہوا شیر ہے میرا مولا ابو الفضل العباس۔ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما امام زماننا حاضہ، سیما ابو الفضل العباس، شہدائے کربلا، اسارہ کوفۃ والشام، سائر آل محمد، سائر الانبیاء والمرسلین، بتوسط الملائکۃ المقربین وعبادہ المخلصین۔ اللہم تقبل منا هذا المحفل وبث ثوابه الى مرحومی مؤسسی هذا المحفل ومؤسس الحسینیہ وشرکاء المحترم۔ اللہم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے سرکار غازی علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، امام زمانہ کا واسطہ، تمام معصومین کا واسطہ۔ آج کے اس جشن تولد غازی کربلا، علمدار کربلا، شہنشاہ وفا حضرت عباس علیہ السلام کو محبان علمدار حسینی اور اراکین حسینیہ و اعضاء خانہ زہرہ، مومنین و مومنات، حضار محترم، ناظرین و ناظرات کی طرف سے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب باریان و شرکا، ناظرین و ناظرات، خدمت گزاران حسینیہ، خدمت گزاران محبان علمدار حسینی کے مرحومین تک پہنچا، ان کے آخرت کے مراحل کو بہتر بنا، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما، نام بنام جو منظورین ہیں ان کو شفاء کلی مرحمت فرما۔ جو کثیر تعداد میں 3 دن سے یہ مجمع یہاں آ رہا ہے، یا اللہ کسی کو بھی اس دربار سے خالی نہ پلٹا، سب کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔
یا اللہ سب کو پربرکت لمبی زندگیاں عطا فرما، سب کا خاتمہ علل خیر فرما، قرضوں کو ادا فرما، ہمارے ادارے کے مسجد کے قرضوں کو بھی ادا فرما۔ یا اللہ دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے جو شفاعت کا ذریعہ سرکار ابو الفضل کے بازوؤں کو قرار دیا ہے، وہ شفاعت ہمیں قیامت کے روز نصیب فرما۔ یا اللہ نیاز حسین سرکار غازی کی حاضری سبیل عباس لگانے کی ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرما۔ آل محمد کی خوشی میں خوشی، غمی میں غمی منانے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری آئندہ نسلوں میں کوئی دشمن ولایت علی پیدا نہ فرما، کوئی دشمن عزاداری پیدا نہ فرما۔ یا اللہ 70 پشتوں تک اوپر چلے جائیں، ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما دے، ہمارے اہل خانہ پہ رحم فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جمعہ و جماعت کی توفیق عطا فرما، مجالس و محافل میں حاضری کی توفیق عطا فرما، نیاز و حاضری کی توفیق عطا فرما، سبیل غازی کی توفیق عطا فرما، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے، عفو درگزر کی توفیق خیر نصیب فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔